ایمان و اسلام کے خاطر تکالیف برداشت کرنے میں اور مصائب و آلام کی صورت میں استقامت اختیار کرنے میں جہاں مردوں نے جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں خواتین نے بھی دین و ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر طرح طرح کی تکلیفیں، مشقتیں اور مصائب و آلام کو برداشت کر کے حیرت انگیز مثالیں پیش کی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، ایمان و اسلام کی خاطر اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ابو جہل ملعون نے غصے میں آ کر ان کی شرمگاہ کے اوپر نیزہ مار کر ان کو شہید کیا تھا، اور اس سے پہلے ان کو طرح طرح کی مشقتیں اور ایذائیں پہنچائی گئی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، مگر اسلام سے نہیں ہٹی، ایمان سے نہیں ہٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان پر اور اسلام پر استقامت عطا فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی اسلام کے خاطر پیش کر دی۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فرعون کے اہل خانہ کی مشاطہ، یعنی اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ مسند امام احمد ابن حنبل میں اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ مشاطہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورت گھر گھر جا کر سر میں کنگھی کرنے والی ہوتی ہے، بالوں کو سنوارنے والی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اس کو بیوٹی میکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ فرعون نے اپنے اہل خانہ کے لیے، ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے، ان کے سر میں کنگھی کرنے کے لیے ایک مشاطہ رکھی ہوئی تھی، اور اس مشاطہ کا ایمان فرعون کے اوپر نہیں تھا، بلکہ اس مشاطہ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بہت خوشگوار خوشبو محسوس کی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بہت خوشگوار خوشبو ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی قبر کی خوشبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تھا، فرعون کے اوپر اس کا ایمان نہیں تھا۔ اچانک ایک مرتبہ جب وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر پڑی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد میرے باپ ہیں؟ اس خاتون نے کہا، نہیں، میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا، جو کچھ تم کہہ رہی ہو میں وہ اپنے باپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، بتا دیجئے گا۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اس عورت کا قصہ، اس خاتون کا قصہ اپنے باپ فرعون کو بتا دیا۔ فرعون طیش میں آ گیا اور اس نے فوراً اس عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں، میرا بھی اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کے یہاں تانبے کی ایک گائے تھی جو دیگ نما تھی۔ جب کسی کو سزا دی جاتی تھی تو اس کو گرم کیا جاتا تھا، اور جب وہ آگ کی طرح گرم ہو جاتی تھی تو اس میں اس کو ڈال کر جلا دیا جاتا تھا۔ فرعون نے کہا، تانبے کی جو گائے ہیں دیگ نما، اس کو گرم کیا جائے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، آگ کے مانند ہو جائے، اور پھر اس خاتون کو اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دیگ میں جلا دو۔ چنانچہ اس دیگ کو گرم کیا گیا۔ جب وہ سرخ ہو گئی
تو اس خاتون کے 4 بچے تھے، ان چاروں میں سے ایک ایک کو کر کے اس دیگ میں ڈالا جاتا رہا۔ جب اس کے چوتھے بچے کا نمبر آیا، جو کہ شیرخوار اور دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ عورت اپنے اس بچے کی وجہ سے ذرا جھجک گئی، پیچھے کو ہٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے یوں کہا، امی جان پسو پیش میں نہ پڑو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں نہایت آسان ہے، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا، بے جھجک اس دیگ میں کود پڑو۔ چنانچہ اس عورت کو حوصلہ ملا، اور اس عورت کے اس چھوٹے بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اور وہ عورت بھی خود اس میں کود پڑی۔ اس طرح ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر اس خاتون نے اپنے 4 بچوں کی بھی قربانیاں دی اور اپنی جان کی بھی قربانی دے دی۔ حضرت ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیر خارگی کی حالت میں 4 بچوں نے بات کی ہے۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، نمبر 2 شاہد یوسف نے، یعنی یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی دینے والے بچے نے، نمبر 3 صاحب ابن جریج نے، یعنی ابن جریج جو پادری تھا اس کی براعت کی شہادت دینے والے بچے نے، نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کے چھوٹے بچے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی